السلام کیا حال ہے جی آپ کا؟ بالکل کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں فیصل آباد فیصل آباد سے۔ یہ رکاوٹیں اتنی رستے میں جو ہیں اتنی انہوں نے کر دی ہیں کہ آپ کس طرح آئے ہیں؟ رکاوٹیں تو یہ ہے کہ پورے پنجاب میں انہوں نے لگا دی ہیں، لیکن جو خان سے محبت کرنے والے ہیں ہم تو صبح ہی آ گئے تھے، ہم صبح سے ادھر ہی ہیں، تو وہ میں نے پورا فیصلہ لاہور گھوم کے دیکھا ہے۔ جو بچے یہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بچے تو آ جائیں گے 12-13 کلومیٹر، وہ جو بزرگ ہیں جو خواتین آنا چاہتی ہیں گھروں سے وہ کیسے آئیں گے؟ یہ اس طرح کے ہتھکنڈے کرتے کرتے یہ دونوں بندے شہباز شریف اور یہ دونوں، انہوں نے اتنا کچھ یہاں پر کیا ہے، وہ 14 قتل بھی انہوں نے کیے ہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کر کے کیسے عوام کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں الیکشن کرائیں گے، عوام انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہ برا حال کریں گے، ٹھپے لگائیں گے عمران خان کو، یہاں بتا رہا ہوں۔ یہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لیں، کب تک ان کو دبا لیں گے؟ گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دبا لیں گے؟ ووٹ پہ فیصلہ ہوگا، ووٹ کی پرچی پہ فیصلہ ہوگا اور جلد ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ فوری ایکشن لے۔ یہ جو انہوں نے 23 کو آئین پاکستان ختم کیا ہے، اس دن ہمارا یوم دفاع تھا، یہاں پر ہی تھا، یہی وہ مینار پاکستان ہے جہاں پر یہ قرارداد پیش ہوئی تھی، اور انہوں نے اسی دن پوری دنیا کے ایجنٹوں کو خوش کرنے کے لیے، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اسی دن انہوں نے آئین کی پامالی کی، اور یہ سخت ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ پوری قوم سیسا پڑائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ بندیال صاحب گھبرانا نہیں ہے، آپ نے بالکل ان کو ٹانگنا ہے، آرٹیکل 6 ان پہ لگانا ہے۔ جس نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اب یہ فوج لگا رہے ہیں، جب پوری فوج لگائی ہوئی ہے، یہ انتظام کرنے کے لیے ہے کہ عمران خان کا جلسہ نہ ہو جائے، یہ انتظام کرنے کے لیے ان کے پاس سارے پیسے بھی ہیں، سارے سورسز بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، یہ عوام کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میرے قائد کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، پورا پاکستان کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آج کروا لیں، کل کروا لیں، کروانے میں پڑھنے ہیں، لیکن یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، ہم نے 2 اسمبلیوں کی قربانی دی میرے قائد نے۔ یہ روز بولتے تھے نون لیگ والے، جو ابھی پتہ نہیں کن بلوں میں بڑھ گئے ہیں، یہ کہتے تھے آپ توڑتے نہیں اسمبلی، آپ خیبر پختونخوا میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں، آپ پنجاب میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم انجوائمنٹ نہیں کر رہے، آؤ عوام کے پاس، بزدلو عوام کے پاس آؤ، اس طرح کی بزدل رکھتے نہ کرو، یہ بزدل لوگ کرتے ہیں۔ اگر واقعی گیدڑ نہیں ہو، اگر واقعی مجھے تو لگتا ہے گیدڑ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن میدان میں آؤ نا بھائی۔ اب میدان میں نہیں آنا چاہتے، 13 کے 13 ڈاکو ہیں، یہ قوم کو پتہ چل چکا ہے، یہ 13 کی 13 پارٹیاں ڈاکو ہیں۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سلیکٹ کریں جیسے پہلے سلیکٹ کرتے تھے، کوئی ووٹ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اس کو ویسے ہی اس کے باپ کو جیسے دی تھی وزارت اعلیٰ دی تھی، اس طرح اس کے باپ کو اس کے گلے میں ڈال دے ہار کہ لے بھی تو بیٹھ جا۔ ان کو جوتے پڑیں گے جگہ جگہ سے۔ میں نے کہا یہ ٹکٹیں تقسیم ہوئی نا عمران خان کی، عمران خان کا آپ نے دیکھا پوزیشن کیا تھی؟ ان کے گھر کی طرف کوئی گیا نہیں لینے کے لیے۔ یہ کہتے تھے نا کہ مریم کی ٹکٹ بکتی ہے، کہاں ٹکٹ بکتی ہے بتائیں مجھے؟ ان کا ٹکٹ لینے کوئی نہیں گیا۔ اب اگر ان کے پاس رپورٹیں ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں، یہ اسی لیے الیکشن میں دوڑ رہے ہیں کہ عوام ان کو جوتے ماریں گے، ننگا کر کے گلیوں میں چوراہوں میں جوتے ماریں گے۔ وقت وہ آ رہا ہے، اگر یہ الیکشن نہ ہوا اور آئین پاکستان بحال نہ ہوا، یہ 73 کا آئین اگر انہوں نے بحال نہ کیا، تو میں ڈرتا ہوں جس طرح سری لنکا میں ہوا، جس طرح آج بتا رہے ہیں کہ فرانس میں بھی ہو رہا ہے، تو یہ پاکستانی قوم ان کے گھروں میں جب گھس جائے گی تو پھر نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی تو میرا وہ قائد کھڑا ہے، وہ جب بولتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہر کام سے رک جاتے ہیں، لیکن جب یہ نکل پڑیں گے پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور الیکشن کروائیں۔ نکلے تو پہلے بھی تھے، لیکن وہ ان پر حملہ کر دیا گیا، دوبارہ نکلیں گے، دوبارہ حملہ کر دیا جائے گا، خان صاحب کی جان کو خطرہ بھی ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جھوٹے پرچے کروانے یہ پاکستان کی فطرت میں ان لوگوں نے ڈال دیا۔ تمام اداروں کا بیڑا غرق ان 2 خاندانوں نے کر دیا۔ ہمارے ادارے اس قابل نہیں رہے، ان لوگوں نے ان کے اندر جراثیم اس طرح کے گھسا دیے ہیں، کرپشن کے، لوٹ مار کے، کہ اب سارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے۔ میں روتا ہوں گھر بیٹھ کر، قسم سے۔ ہم بھی کبھی کہیں کام کرتے تھے زندگی میں تو ایمانداری کا درس دیتے تھے، ہم بچوں کو کہتے تھے بیٹا ایماندار بنو، سچے بنو، ہمارے نبی کی صفتیں ہم بیان کرتے، اور یہ لیڈر آیا ہے جس نے بتایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے دلوں میں اس نے گھر کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ سچائی کے ساتھ چلنا ہے، وہ سچ ہی بولتا ہے، اس کی ہر بات حرف بحرف صاف ثابت ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کر دیا۔ اب عدلیہ رہتی تھی، عدلیہ میں بھی انہوں نے وہ کام کر لیا، اب فوج میں بھی کر لیا۔ خدا کے لیے کسی ادارے کو تو رہنے دو جس پر عوام پر ان کے اوپر توکل ہو۔ نہیں، ہم چلائیں گے۔ یہ بات دیکھیں، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے، یہ جتنا بھی کر لیں، ابھی آپ نے بتایا نا کہ لاہور اور پنجاب پورے میں کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آئیں گے،
لوگوں کو یہ کاٹ دیں، ان کا ذرہ ذرہ کر دیں، پھر بھی وہ میرے عمران کے ساتھ، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، ان کو کاٹ دیں، ان کو پھینک دیں، لیکن پھر بھی وہ عمران کے لیے نکلیں گے، اور جب بھی عمران بولے گا نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے. شروع